میں بہن عالمہ شبانہ آئمی صاحبہ کو دعوت سخن دیتی ہوں، جن کا موضوع ہے جس کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جس کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، اس کی تدریس سے پتھر پگھل جاتے ہیں۔ بہن شبانہ آئمی۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ لائق صدر احترام صدر مجلس، رکن مجلس عاملہ مسلم پسندیدہ بورڈ، معزز مہمانان کرام، عزیز ترین اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں پردے کا تصور۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ پردہ صرف ایک تصور نہیں ہے، ایک نظریہ نہیں ہے، ایک عقیدہ نہیں ہے، صرف اسلامی شناخت نہیں ہے، یہ ایک روایت نہیں ہے، یہ ایک اٹل، مکمل، مستحکم اور علم حکمت سے بھرا ہوا قانون ہے، اس رب عظیم کی جانب سے، اس دانا و بینا کی جانب سے، اس علیم و خبیر کی جانب سے، جس نے اس قانون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن مجید میں تمام عورتوں کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ اور یہ ایسا قانون ہے جس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں کی جا سکتی، اس میں کسی قسم کا لوچ نہیں ہے، لچک نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اس کے اندر ذرہ برابر بھی تبدیلی کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تحویل لکلمات اللہ۔ عزیز سامعات، میں ایک بات واضح کر دوں کہ ہم جانتے ہیں جرائم کی بہت ساری تعداد دنیا میں پائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صرف وہ چند جو جرائم ہیں ان کی سزا قرآن مجید میں تجویز فرمائی ہے، 4 یا 5، اور اس میں سے ایک ہے بدکاری کی سزا۔ جن جرائم کی سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انہیں حدود کہتے ہیں، حد کی جمع حدود، حد جاری کرنا۔ اور باقی جو جرائم ہیں ان کی سزا اللہ تعالیٰ نے امام وقت پر، حالات کے تحت، موقع محل کے تحت لوگوں کے ثوابدید پر چھوڑا ہے، اسے تعزیرات کہتے ہیں۔ یہ جو حدود ہیں ان میں سے یہ سزا، بدکاری کی سزا، اسلام میں غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے جلد کوڑے لگانا، اور شادی شدہ لوگوں کے لیے رجم، سنگسار کرنا، پتھر مار مار کر ہلاک کرنا، یہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے نہ صرف یہ کہ قوانین بنا کر سزائیں مقرر کر کے چھوڑ دیا، اس اللہ رب العزت نے وہ تمام چور دروازے بند کرنے کی پہلے کوشش کی ہے، ان تمام راستوں کو قید کرنے کی کوشش کی ہے جہاں سے شرم حیا کا جنازہ نکلتا ہو، جہاں عفت عصمت تار کی جاتی ہو، جہاں سے یہ بیکار قسم کے جرائم پروان چڑھتے ہیں۔ وہ علیم و خبیر جس نے اپنے بندوں کو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور بہت محبت سے اس کی تخلیق کی ہے، اسے نوک سوک سے درست کیا ہے اور اسے احسن تقویم پر پیدا فرمایا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے پیارے بندے روز پکڑے جائیں، روز سزائیں دی جائیں اور روز ان کا دنیا سے خاتمہ ہو۔ اتنے پیارے قوانین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل فرمائی ہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 27 آپ پڑھیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ کیا ایمان والو، تم کسی ایسے گھر میں مت داخل ہو جاؤ جو اجنبی گھر ہے، یہاں تک کہ تم گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں کا سلام نہ کر لو۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم اس گھر میں کسی کو نہ پاؤ تو بھی داخل نہ ہو جاؤ یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے،
वइन कीला लकुम उरजऊ फरजऊ ज़ालिका अज़का लकुम, अगर तुमसे कहा जाए तो वापस चले जाओ तो वापस लौट जाओ, ये ज़्यादा पसंदीदा है। और आगे उसकी और एक आयत सुनिए, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं लैसा अलैकुम जुनाह अन तदखुलू बुयूतन गैर मस्कूनतिन फ़ीहा मताउन लकुम। सुनते जाइए रब जलील व कदीर की हिकमत पर, सब सुनते जाइए अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहे हैं, तुम्हारे लिए कोई हर्ज नहीं, ऐसे घरों में दाखिल हो जाओ जहाँ पर कोई रहता नहीं हो, फ़ीहा मताउन लकुम, इसमें तुम्हारे लिए साधु सामान हो, वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। ये इल्म हिकमत की बातें अल्लाह ताला जानते हैं। अल्लाह ताला ये चाहते हैं तो कोई बेधड़क किसी के घर में दाखिल ना हो, कोई गलत मुलत ना हो, कोई इख्तिलाफ ना हो, कोई जुर्म ना पेश आए और कोई बेहयाई या बुराई के काम न सरगर्म हो। ये अहकामात अल्लाह ताला ने इसी इल्म हिकमत के तहत बयान फरमाए हैं। तो उसके बाद आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला ये भी इरशाद फरमा रहे हैं कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजahum, ए नबी मोमिन मर्दों से कह दो अपनी नजरें नीचे रखें, अपनी नजरें बचा कर रखें, गलत कामों से, बुराइयों से, बेहयाइयों से के ऊपर वो नजरें ना डालें। व यहफ़ज़ू फ़ुरूजahum, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। इफ़्फ़त व पाक दामनी के बारे में तफसील से मैंने सुमैया ने बातें आपको बताई, शर्मगाहों की हिफाजत करें। उसके बाद ज़ालिका अज़का लहुम, उनके लिए बहुत ज़्यादा पाकीज़ा है। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, तुम्हारे तमाम अमाल की खबर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को है। फौरन बाद अल्लाह ताला मोमिन औरतों को मुखातब फरमा रहे हैं उसके आगे की आयत में वकुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ुन मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहन्ना। सेम वही अहकामात औरतों के लिए भी अपनी नजरें गैर महरम मर्दों पर डालने से बचाएं, अपने आप को पाक दामन रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, जानबूझकर अपनी ज़ीनत को जाहिर ना करें मगर जो खुद बखुद जाहिर हो जाए। औरत की हर चीज़ में अल्लाह ताला ने एक कशिश रखी है, यहाँ तक कि जो नकाब हम सादा भी पहने तो वो चीज़ अगर जाहिर हो जाए तो उससे ऊपर हमारी कोई पकड़ नहीं होगी, लेकिन ये कि हम जानबूझकर ज़ीनत को ना जाहिर करें। इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलियज़रिबन बिख़ुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्न, और चाहिए कि सीनों पर अपने ओढ़नियों के आंचल डाले रहें। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुलतिहिन्ना, पूरी लिस्ट अल्लाह ताला ने बता दी, महरम और गैर महरम पूरी तफसीर अल्लाह ताला ने बता दी। महरम रिश्तेदारों के सामने एक औरत सातिर लिबास के साथ बेपर्दा आ सकती है और गैर महरम रिश्तेदारों के साथ मुकम्मल पर्दे के साथ, गैर महरम रिश्तेदारों के सामने मुकम्मल पर्दे के साथ आना लाजमी है। तो वो रिश्तेदार जिनके सामने हम सातिर लिबास के साथ बेपर्दा आ सकती हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुलतिहिन्न, वो अपनी ज़ीनत को ना जाहिर करे अपने शौहरों के लिए। और आबाइहिन्ना, खुद के बाप, आबाई बुलतिहिन्ना, ससुर, और अबनाइहिन्ना, खुद के बेटे, अबनाई बुलतिहिन्ना, सौतेले बेटे, और इख्वानिहिन्ना, खुद के भाई, बनी इख्वानिहिन्ना, भतीजे, बनी अख्वातिहिन्ना, भांजे। और उसके अलावा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और निसाइहिन्ना, उसकी मेलजोल की औरतें, और माँ मलकत ऐमानुहुन्ना, या फिर वो जो उनके मातहत हो, उनकी मिल्क अमीन में, उनकी मिल्कियत में हो। अभी ताबीना गैर उलिल इर्बति मिनर रिजाल, या वो मर्द, वो जेर दस्त मर्द जो उनकी मातहती में हो, जिन्हें रोजे रोटी के साथ कुछ सूझता ही ना हो, कोई और अलग हाजत वो ना रखते हो, वो इसमें शामिल है। इस ग्रुप में अवित जिब्रिल्लज़ीना लम यज़हरू अला औरातिन निसा, वो बच्चे जो अब तक इस उम्र को पहुँचे हैं, इस उम्र को पहुँचे को औरतों की पोशीदा बातें ना जानते हैं। वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलमा मा युख़फिना मिन ज़ीनतिहिन्न। अल्लाह ताला आगे ये भी फरमा रहे हैं अपने पैरों को जमीन पर जोर से मारते हुए मत चलो। ख़वातीन से मुखातब होकर फरमा रहे हैं ताकि जो ज़ीनत तुमने छुपा रखी है वो जाहिर हो जाए। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वतूबू इलल्लाहि अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून। ये तमाम काम करने के बाद, ये तमाम इंतजामात करने के बाद, ये तमाम कोशिशें करने के बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला से तौबा भी करते रहो, माफ़ी भी मांगते रहो। अगर बीच में हमसे कोई ऐसा गुनाह इस आयत के खिलाफ सरजद हो जाए तो माफ़ी मांगते रहो ताकि तुम खिलाफ आ जाओ।
پیاری بہنوں، کتنے پاکیزہ قوانین ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہی ہیں کہ ایک پاک دامن عورت کے زیور کی جھنکار بھی غیر مردوں کے کانوں میں نہیں جانی چاہیے۔ ایک عورت خوشبو لگا کر گھر کے باہر نہیں نکل سکتی۔ اپنے گھر کے اندر محرم رشتہ داروں کے اندر اس کے ساتھ ہلکی خوشبو لگا کے وہ رہ سکتی ہے، لیکن اگر وہ گھر سے باہر نکل رہی ہے تو اس کے اپنے آپ پر مکمل کنٹرول ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آپ کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں جو تھیں وہ مسجدوں میں جایا کرتی تھی 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے۔ ایک ہی ہال ہوتا تھا، آگے مرد حضرات نماز ادا کرتے تھے اور پیچھے بغیر آڑ کے بغیر کسی پردے کے عورتیں نماز پڑھا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی عورت خوشبو لگا کر مسجد میں جاتی ہے اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک وہ گھر واپس آ کر غسل جنابت نہ کر لے۔ کتنی سخت وعید ہے کہ یہ خوشبو جو چیز ہے یہ جذبات کو برانگیختہ کرتی ہے، بھڑکاتی ہے۔ ایک عورت کو کتنا بچنے کے لیے تلقین کی گئی ہے، کس طریقے سے اسے اپنے آپ کو، اپنی عفت کو، اپنی عصمت کو، اپنی پاک دامنی کو سیو رکھنے کی، محفوظ رکھنے کی اللہ رب العزت تلقین کر رہی ہیں۔ یہ ہمیں اچھی سے اپنے ذہنوں میں بٹھا لینا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم سورہ احزاب کی آیتیں اب دیکھتے ہیں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے مخاطب ہو کر اس کے بعد ہمیں بھی اس کا مخاطب، اس کا متعلق اللہ رب العزت فرمائے ہیں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ وہ عورتیں جو ایمان نہیں رکھتی، وہ عورتیں جو اسلام نہیں لاتی، وہ عورتیں جنہیں دین کی کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ عورتیں جو دن رات بس دنیا میں لگی رہتی ہیں، اپنے روزے روٹی میں لگی رہتی، تم ان عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ انہیں تقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم اللہ کا تقوی رکھتی ہو، اللہ کا ڈر تمہارے دل میں ہے تو کسی غیر محرم سے بات کرتے ہوئے دبی زبان میں بات نہ کرو، وقلنا قولا معروفا، اور سیدھی اور سچی بات کرو۔ مفسرین نے اس کی تفصیل میں صاف صاف یہ بتائی ہے کہ اگر کسی غیر محرم سے بات کرنا ہی پڑ جائے براہ راست پردے کی آڑ میں یا فون پر، تو ایسے انداز میں بات کرنا چاہیے کہ آواز میں کوئی دانستہ شیرینی کھلی ہوئی نہ ہو، کوئی لوچ اور لچک نہ ہو، جس سے سامنے والا جو مرد ہے وَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، سامنے والا جو شخص جس سے تم بات کر رہے ہو اس کے دل میں اگر کوئی بیماری ہے تو وہ تم سے کوئی لالچ نہ وابستہ کر بیٹھے، کوئی امید نہ تم سے رکھے کہ اس عورت سے اور کسی بھی چیز کی امید کی جا سکتی ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، آگے کی آیت میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے مومن عورتوں اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، وقار کے ساتھ رہو، قرار کے ساتھ رہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے جسمانی ساخت کے لحاظ سے، ہمارے جسمانی نزاکت کے لحاظ سے ایک بڑے کام کمانے کی اور باہر دوڑ دور کرنے کی ذمہ داریوں سے ہمیں بری رکھا ہے، لیکن اس کی اجازت ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلو۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم سیکھنے کے لیے، علم سکھانے کے لیے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اپنی ضروریات زندگی کی شاپنگ بھی کرنے کے لیے، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، اپنے رشتہ داروں کی عیادت کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے، پورے اسلامی شعار کے ساتھ، اسلامی وقار کے ساتھ، باپردہ رہ کر اپنی عفت عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے۔ لیکن ہمارا ذائقہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا گھر مقرر کیا ہے، ہمیں گھر کی مالکہ بنایا ہے، خاتون نے کھانا بنایا، صبح کی پری بننے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، پہلے جاہلیت کی سی سر نہ دکھاتی کرو۔ جاہلیت آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس زمانے کو کہا جاتا ہے جو اسلام سے پہلے کا زمانہ تھا۔ اس وقت جو برائیاں پھیلی ہوئی تھی اس میں ایک چیز کی عام تھی کہ عورتیں جو ہوتی تھی بے پردہ سج دھج کر بناؤ سنگار کے ساتھ کھلی پھرتی تھی۔ آج جسے ہم ترقی، جدیدیت، ماڈرنزم کے نام سے جانتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو بہت ماڈرن ثابت کرنے کے لیے بے پردہ اور بناؤ سنگار کر کے باہر نکلنے کو بہت اچھا سمجھتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے جاہلیت کی سرزد، دور جاہلیت کی سرزد قرار دے رہی ہے۔ نہ تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ واقعنا الصلاۃ واقعنا الزکوٰۃ واطیعنا اللہ ورسولہ،
اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکامات کو بھی مانو، عبادات کو بھی مانو، نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکامات میں اطاعت بھی کرو۔ اس کے بعد آخری آیت ہے سورہ احزاب کی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور اہل ایمان عورتوں سے یہ کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادر کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں، سر سے پیر تک تو اپنے آپ کو چادر میں ڈھانکے ہی، چہرے پر بھی چادر کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں۔ وجہ بتا رہے ہیں اللہ رب العزت ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس چیز کے زیادہ قریب ہے کہ پہچان لی جائے یہ شریف خاندان کی عورتیں ہیں، یہ نیک خواتین ہیں، یہ باپردہ خواتین ہیں، یہ عفت عصمت کی حفاظت کرنے والی خواتین ہیں، باحیا خواتین ہیں، اور انہیں ستایا نہ جائے۔ یہ وجہ بتائیں اللہ رب العزت۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اگر ہم باپردہ نکلتے ہیں لوگ ایک سائڈ میں ہٹ جاتے ہیں، اور ایک عورت اگر بے پردہ نکلتی ہے تو لوگ اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں اور دلچسپی سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ وہ ہے حتمی حکم جو پردے کے بارے میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے دھیرے غرض بسر اور حیا کا، گھر میں قرار رہنے کا، ٹکنے کا اور اپنے زیوروں کی جھنکاری تمام احکامات دینے کے بعد اللہ تعالیٰ یعنی حتمی حکم صادر کر دیا کہ اپنے آپ کو سر سے پیر تک چادر میں ڈھانپ لو اور اپنے آپ کو چھپا لو، بغیر چھپائے گھروں سے باہر نہ نکلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں بہت سارے حدیث ارشاد فرمائی ہے۔ مردوں کے لیے غض بصر کے تعلق سے جو احادیث ہیں اس میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا علی لا تتبعی نظرۃ نظرۃ، ایک نظر کے بعد دوسری نظر مت ڈالو، فإن لک الأولى وليست لک الآخرہ، پہلی نظر تو معاف ہے لیکن دوسری نظر معاف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، نظر ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، من ترکہ مخافتی، جس نے اس کو میرے ڈر سے چھوڑا، اللہ کے ڈر سے چھوڑا، تو ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا، ایسا ایمان جس کی حلاوت اس کے دل میں پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث میں مفہوم ہے کہ جس کی نظر کسی عورت کے حسن پر پڑے اور اس نے اسے ہٹا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے، اس کی عبادت میں لطف و لذت پیدا فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے متعلق جو احادیث ہیں اس میں سے ایک حدیث ہے کہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے منہ پھیر لیتے ہیں کیونکہ وہ باریک لباس پہنے ہوئے تھی، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اسماء ان المرأة اذا بلغت اذا حاضت لم يصلح لها ان يرى منها الا هذا وهذا، ایک عورت جب بلوغت کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، تو درست نہیں ہے کہ اس کے جسم سے کچھ بھی نظر آئے سوائے چہرہ اور ہتھیلیوں کے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، جابر رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں ان کی بھتیجہ عبداللہ بن طفیل کی صاحبزادی آئی ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، انہیں دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ میری بھتیجی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت جب بالغ ہو جائے تو پھر اسے پردے میں رہنا چاہیے اور چہرہ صرف محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی صرف چہرہ اور ہتھیلی کے علاوہ کوئی اور حصہ اس کا نظر نہیں آنا چاہیے۔ تو عزیز بہنوں، یہ تھی وہ آیات اور احادیث جس میں اللہ رب العزت نے علم حکمت کے موتی بھر دیے اور ہمیں کتنے پیارے انداز میں سمجھایا ہے کہ ایک عورت کس طریقے سے اپنی عفت، عصمت اور پاک دامانی کی حفاظت کر سکتی ہے۔ ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ پردہ مسلم عورت پر ظلم نہیں ہے جیسا کہ لوگوں کا پروپیگنڈا ہے۔ پردہ عورت کا محافظ ہے، یہ اس کی اسی طریقے سے حفاظت کرتے ہیں جیسا ہم اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، اسے چھپا کر رکھتے ہیں اور اسے ہر کسی کے سامنے نہیں لاتے ہیں۔
गोया पर्दा जो है हम इसलिए उसकी इबादत करते हैं कि उसे हर एक किस्म का नुकसान से बचा सके। इसी तरह पर्दा न सिर्फ एक औरत का मुहाफिज है बल्कि उसे इंतहाई कीमती भी बना देता है। एक और बात हम याद रखें कि पर्दा जो है वो औरत पर जुल्म नहीं है बल्कि उसे जुल्म से बचाने के लिए है, ये उसे मुअज़्ज़ज़ बनाने के लिए है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो औरतें पर्दा करती हैं वो लोगों के जुल्म जब्र से महफूज होती हैं, लोगों की गलत निगाहों से बचती हैं, गलत सोच का महवर बनने से बचती हैं और किसी भी तरीके से वो जुल्म तशद्दुद का शिकार नहीं होती और गलत काम से हर वक्त वो महफूज रहती हैं। आज हमको याद है, हमको पता है कि दुनिया में जो जुल्म जब्र चल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ इन पर्दे के अहकामात को तोड़ने की वजह से है, कोई दूसरी वजह नहीं है। ये अहकामात तोड़े जा रहे हैं, इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आज औरतें मासूम बच्चों की भी इस्मतें महफूज नहीं है। ये बात हमें याद रखना चाहिए कि अगर पर्दे के अहकाम की पाबंदी करेंगे तो जिनसी जराइम में 100% कमी आएगी। हम यकीन के साथ कहते हैं, पूरे दावे के साथ कहते हैं कि 100% जिनसी जराइम, जिसकी वजह से बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं, रिजेक्ट किए जाते हैं, लेकिन कोई कानून भी कारगर नहीं होता। आए दिन सैकड़ों केसेस ऑफिशियली तो हमारे सामने बहुत कम आते हैं, लेकिन सैकड़ों केसेस ऐसे होते हैं और अगर इन अहकामात को मान लिया जाए, इसे एक कानून के हैसियत से जारी और नाफिज कर दिया जाए तो कोई नरभया, कोई आसपा जैसी बच्ची जालिम के दरिंदों का शिकार नहीं होगी और वो माशरा वजूद पाएगा जिसका नज़ारा हमारी आंखें खुद करेंगी, हर बच्चा करेगा कि एक औरत ज़ेवरात में लदी फंदी तने तन्हा सफ़र करेगी और उसे स्वाय रंगे दरिंदों के और किसी का खौफ नहीं होगा। मुअज़्ज़ज़ सामियात, हम ख़वातीन जो हैं, हम ख़वातीन इस्लाम जो है, हमारा पर्दे के मुताबिक क्या मौका है? हमारा मौका ये होना चाहिए कि हम उस रब अजीम और जलील के बनाए हुए कवानीन पर दिल से राज़ी हैं, हम उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए हर वक्त तैयार हैं। हम अपनी आने वाली नस्लों को इसका पाबंद बनाएंगी इंशाअल्लाह। और हमें वो मगरिब की वेस्टर्न कल्चर की सड़ी गली तहजीब नहीं चाहिए, वो आज़ादी निस्वा और वो मसावत इमाम की फरेब नारे में आकर हम अपने महफूज घर को छोड़कर होटलों में, कल्पों में और ऑफिसों में और चौराहों में, खेल के मैदानों में जाना पसंद नहीं करेंगी। हम जो है तो इफ़्फ़त इस्मत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पूरे तौर से इताअत करने की कोशिश करेंगे। और ये बात भी हम याद रखें कि बावजूद कोशिश के लोग हमारे समों से हिजाब नहीं खींच सकते, हमें बेसाहिबान नहीं कर सकते। किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं है जो हमें इस चीज़ से महरूम कर सके। और जो ख़वातीन पर्दा नहीं करती हैं वो अपने आप को ही नहीं पहचानती हैं, अपने रब करीम को ही नहीं पहचानती हैं। तभी वो हर किसी एक इंसान के सर के ताज में जुड़ा मोती बनने की बजाय हर कस नाकस के पैर का पत्थर बनना पसंद कर लेती हैं। प्यारी बहनों, आखिर में आप लोगों से भी एक गुजारिश करती हूँ, ये बात याद रखिए, हम उस अम्मी आयशा की बेटियां हैं जिनके इफ़्फ़त इस्मत की, जिनकी पाक दामनी की, जिनकी पाकबाजी की मिसाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाई है। वो रहती दुनिया तक पढ़ी जाएगी और लोग ये देखेंगे कि एक मुस्लिम, एक मोमिना किस तरीके की होती है। हमें याद रखना चाहिए कि हम उस बिन्त रसूल फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की जानशीन हैं जिन्हें ये फिक्र होती थी कि मेरे दुनिया से जाने के बाद जब मेरा जनाजा निकाला जाएगा, रात के अंधेरे में निकालना, कोई ये ना देखे कि बिन्त रसूल ऐसी थी या ऐसी थी। तो ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने उन्हें उसका पूरा पर्दा बनाकर बताया और कहा कि इस तरीके से ढांक कर ले जाएगा जब वो मुतमईन होती हैं। अजीज बहनों, हमें इन कवानीन की हद तक इनकार पाबंदी करना होगी। समाज और माशरे से बुराइयाँ खत्म करना चाहते हैं, बेहयाइयाँ खत्म करना चाहते हैं, दरिंदगी खत्म करना चाहते हैं, इफ़्फ़त इस्मत को
नाफिज और जारी करना चाहते हैं, अपने घरों से आगाज़ करना होगा। हमारी बच्ची चाहे कितनी ही छोटी हो, हम उसे सिलुलर लिबास ना पहनाएं, बगैर पर्दे के लिबास ना पहनाएं, बगैर स्कार्फ के ना रखें। अगर बचपन से हमें कोशिश करेंगे, बड़े होकर उसके अंदर जो है इफ़्फ़त, हया, पाकदामनी के शऊर जो है शुरू से ही आएगा। आखिर मैं पैगाम अपनी बहनों को देते हुए रुखसत होती हूँ। तेरी हयात है किरदार राबिया बसरी, तेरी हयात है किरदार राबिया बसरी, तेरे फसाने का मौजू है इफ़्फ़त मरियम। न देख रश्क से तहजीब की नुमाइश को, न देख रश्क से तहजीब की नुमाइश को, कि सारे फूल ये कागज़ के हैं खुदा की कसम। वही है राह तेरे अज़्म शौक़ की मंजिल, जहाँ है आयशा व फातिमा के नक्श कदम। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।